سندھ کے ضلع دادو کی تحصیل جوہی کے مکینوں پر سیلابی پانی کے آنے کا خوف طاری ہو گیا، نقل مکانی شروع کر دی۔ ہمیں رپورٹ کریں گے نمائندہ جیو نیوز کا عمران رضی۔ بلوچستان سے آنے والے سیلابی پانی کا دباؤ بڑھنے پر محکمہ آبپاشی سندھ کی جانب سے ضلع دادو کے جوہی بیراج پر اتوار کی رات شگاف ڈالا گیا، جس سے 2 لاکھ کی آبادی کی تحصیل سمیت جوہی شہر بھی مکمل زیر آب آئے گا۔ بارشوں سے بدحال جوہی کے مکین اس صورتحال پر پریشان ہی نہیں خوفزدہ بھی ہیں۔ پانی کا اتنا ہراسمنٹ ہے جو لوگ کہاں جائے بھاگنے میں، وہ چریوں کی طرح پاگلوں کی طرح ادھر بھاگتے ہیں ادھر بھاگتے ہیں، کدھر جائے؟ ان کے پاس کوئی وسیلہ نہیں نکلنے کا، گاڑی کرنے کا، کرائے کا یا دوا کا، کوئی بھی وسیلہ نہیں۔ یہی ہم ریکویسٹ کرتے ہیں مراد علی شاہ کو، تو ایک اپنے گاؤں کے لیے پورا تفصیل تو ڈبا رہا ہے۔ کتنے ٹریلے گندم کے اور کھاد کے یہاں سے آدمی نکل رہے ہیں، فیملیاں نکل رہی ہیں، ٹریکٹر ٹرالوں پہ نکل رہی ہیں، ڈارسنوں پہ نکل رہی ہیں، ٹرکوں پہ نکل رہی ہیں، نقل مکانی شروع ہیں۔ ابھی جیسے ہی انہوں نے یہ کٹ دیا ہے۔ محکمہ آبپاشی کے شگاف ڈالنے کے اقدام کے مخالف پیپلز پارٹی کے ضلعی صدر رکن قومی اسمبلی رفیق جمالی کہتے ہیں کوشش کر رہے ہیں جوہی شہر کو سیلابی پانی سے بچانے کے لیے بنائے گئے رنگ بند کو مضبوط کریں۔ اریگیشن کے جو ہیں لوگ آفیسر، انہوں نے جو بتایا کہ 10 سے بھی پانی زیادہ ہے، تو اس کی وجہ سے ہم جو ہے سٹی کو یہ بند اسٹرینتھن کر رہے ہیں۔ پہلے 2010 میں یہ بنایا تھا اور اللہ کی مہربانی سے یہ سٹی بچ گیا تھا۔ جوہی تحصیل کے عوام نے وزیر اعلیٰ سندھ سے مطالبہ کیا ہے کہ موجودہ صورتحال میں نقل مکانی کرنے والوں کی رہائش کا فوری بندوبست کیا جائے۔ کیمرامین زبیر الدین کے ساتھ کامران رضی، جیو نیوز، ضلع دادو۔ ضلع میرپور خاص کا شہر جھڈو سیلابی پانی میں مکمل ڈوبنے کے بعد خالی ہو گیا ہے۔ ہنستا بستا شہر آج ویرانی کا منظر پیش کر رہا ہے، جہاں کشتیوں کے ذریعے ان افراد کو نکالا جا رہا ہے جو وہاں رہ گئے ہیں۔ ہمیں رپورٹ کریں گے نمائندہ جیو نیوز محمد خالد۔ 4 فٹ تک پانی میں ڈوبا ہوا 50,000 سے زائد آبادی والا شہر جھڈو آج ویرانی کا منظر پیش کر رہا ہے۔ 90% آبادی قسم پرسی کے عالم میں نقل مکانی کر چکی ہے، جبکہ شہر میں موجود 11,000 سے زائد مکانات اور دکانیں انتہائی خستہ اور خطرناک ہو چکی ہیں۔ بے یار و مددگار شہریوں کی فریاد سننے کے لیے انتظامیہ دور دور تک کہیں نظر نہیں آ رہی۔ یہاں پر 80 سے 90% لوگ نقل مکانی کر چکے ہیں۔ آہستہ آہستہ پانی اس طرف جو ہے وہ بڑھ رہا ہے، تو مکمل شہر جو ہے تباہ ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا، اور کافی سال لگیں گے اس کو دوبارہ بحال ہونے کے اندر۔ پران ندی میں شگاف کے باعث اس بد نصیب شہر میں پانی کی سطح اب بھی مسلسل بلند ہو رہی ہے اور اب اس شہر کے معدوم ہونے کا خطرہ پیدا ہو گیا ہے۔ خدا را ہمارے جھڈو کی اس تباہی کا نوٹس لیں اور 0 پوائنٹ سے کٹ لگا کر مزید تباہیوں سے جھڈو کو بچایا جائے، ورنہ ایسا نہ ہو کہ جھڈو جو ہے نا وہ صفائی ہستی سے مر جائے۔ ادھر جھڈو سے چند کلومیٹر دور نوکوٹ سیم نالے میں بھی پانی کی سطح مسلسل بڑھ رہی ہے۔ اس سیم نالے کا پل کئی روز سے بند ہے اور اب اس کے مخدوش ہونے کا خطرہ منڈلا رہا ہے۔ سید محمد خالد، جیو نیوز، جھڈو، ضلع میرپور خاص۔ 4 میں دریائے سوات کے کنارے واقع گاؤں میں سینکڑوں گھروں کو نقصان پہنچا ہے۔ سیلاب کے پانی نے گھروں میں موجود ہر چیز کو ناقابل استعمال بنا دیا۔ شہری حکومتی امداد کے منتظر ہیں۔ تفصیل بتائیں گے محمد دانیال عزیز۔ جی، اس وقت میں 4 کے علاقے جبہ کورونا میں موجود ہوں۔ یہاں پر سیلاب کے باعث سینکڑوں کی تعداد میں گھر جو ہے وہ خراب ہوئے ہیں، ان کو نقصان پہنچا ہے۔ اب بھی کئی گھروں میں پانی جو ہے وہ موجود ہے اور شہریوں کو اس وقت انتہائی مشکلات کا سامنا ہے۔ سیلاب کے پانی کے باعث یہاں پر گھروں میں جو فرنیچر خراب ہوا ہے، باتھ روم میں گرے ہوئے، کچن میں گرے ہوئے، اور جتنے سامان ہیں ٹوٹے پھوٹے ہوئے، کپڑے بھی خراب ہو گئے۔ تقریباً ہمارا 3 دن ہم پاکستان اور بھارت کے درمیان کھیلے گئے میچ کو شائقین نے خوب انجوائے کیا۔ تفصیل بتائیں گے جیو نیوز کے نمائندے سہیل عمران۔ یا جو انڈیا نے پاکستان کو شکست دی ہے اور پاکستانی شائقین خاصے مایوس بھی دکھائی دے رہے ہیں۔ We were missing شاہین اور حارث روف نے تھوڑے سے اور ایکسٹراز ہم نے بہت زیادہ دیے۔ Actually I am an Indian. I've come with 10 Pakistanis because she's my university friend and یہ بھائی چارہ ہوتا ہے، مطلب ہم آئے ساتھ ہیں نکلیں گے ساتھ میں، ٹھیک ہے؟
اچھا لگا. میچ واز سچ اے گڈ میچ اور اتنا کلوز تھا میچ اور اسپیشلی ہم سب ساتھ. آئی تھنک دا مین پارٹ واز کہ وی ہیڈ فن. دیٹس دی پوائنٹ. اینڈ کے قریب بیکاز ایٹ ون پوائنٹ اٹ لک لائک اٹ واز لائک آن پاکستان سائڈ. پھر آخری والے ٹائم پہ جڈیجا نے بہت زیادہ ہٹ کیا. بہت مزہ آیا. بالکل اینڈ تک میچ گیا. بس اینڈ کے اوپر تھوڑی سی ہارڈ لک ہوگی. انڈیا از اٹس ناٹ اے کنوینسنگ ون فار دیم اینڈ دے آر اسٹل شارٹ آف کانفیڈینس. میچ واقعی میں بہت اچھا تھا. بہت اچھی کوشش تھی. بہت مزہ آیا. اٹس اے نیل بائٹنگ گیم. اوور آل امیزنگ. ویری ویری ویل پلیڈ پاکستان. فار ایور زندہ باد. بہت مزہ آیا. لاسٹ تک معلوم نہیں تھا کون جیتے گا کون ہارے گا. After losing Babar and Fakhar so early, still we managed to get 150. اور اگر انڈیا لاسٹ اوور میں جیت رہا ہے, this is a lose. انڈیا ہارا ہے بیسکلی فار اس. ہماری جو مڈل آرڈر بیٹنگ ہے وہ آج پھر بری طرح فلاپ ہوئی ہے. آئی ایم ایف کا ایگزیکٹو بورڈ اجلاس آج واشنگٹن میں ہوگا, جس میں پاکستان کے 7ویں اور 8ویں جائزے کے بعد اسٹاف لیول معاہدے کی منظوری دیے جانے کا امکان ہے. منظوری کی صورت میں پاکستان کو فوری طور پر $1 ارب 17 کروڑ کا قرض جاری ہونے سے رکا ہوا پروگرام بحال ہو جائے گا. پاکستان نے پروگرام کی مدت میں 1 سال کی توسیع اور قرض کی رقم میں $1 ارب اضافے کی درخواست کر رکھی ہے. بورڈ کے اجلاس میں سعودی عرب کے قرض کا کوٹا بھی پاکستان کو دیے جانے کا امکان ہے. اسلام آباد سے رپورٹ کریں گے اشرف ملخم. پاکستان اور آئی ایم ایف حکام کے درمیان ہونے والے اسٹاف لیول معاہدے کے تحت پیٹرولیم مصنوعات, بجلی اور گیس پر سبسڈی ختم کر دی گئی ہے. پاکستان نے پیٹرولیم مصنوعات پر سیلز ٹیکس عائد کرنے کا وعدہ بھی کر رکھا ہے. رواں سال اکتوبر سے پیٹرولیم مصنوعات پر 10.5% سیلز ٹیکس عائد کیا جائے گا. ٹیکس اہداف میں کمی ہوئی تو زرعی شعبے کی سیلز ٹیکس کی چھوٹ ختم کر دی جائے گی. پیٹرولیم مصنوعات پر لیوی بتدریج $50 فی لیٹر تک بڑھانے کی یقین دہانی پاکستان پہلے ہی کرا چکا ہے اور اس پر عمل پیرا بھی ہے. 1 ستمبر سے پیٹرول پر $10 جبکہ ڈیزل پر $5 لیوی بڑھائی جائے گی. آنے والے مہینوں میں لیوی میں مزید $5 فی لیٹر اضافہ کیا جائے گا. جنوری 2023 تک لیوی بڑھ کر $50 فی لیٹر تک پہنچ جائے گی. موجودہ مالی سال میں پیٹرولیم لیوی کی مد میں $855 ارب وصول کرنے کا ہدف پورا کیا جائے گا. پرسنل انکم ٹیکس کے شعبے میں اصلاحات کو بجٹ کا حصہ بنا دیا گیا ہے. آئی ایم ایف کی شرط کے مطابق وفاقی اور صوبائی حکومتوں نے مالی اہداف بجٹ کے مطابق رکھنے کے MOU پر دستخط کیے ہیں. دوسرے محکموں اور خاص طور پر اکنامک افیئر ڈویژن سے مستند ڈیٹا اکٹھا کرنے کے لیے تعاون بہتر کیا جا رہا ہے. معاہدے کے مطابق پاکستان مالی استحکام کے لیے مارکیٹ کے مطابق ایکسچینج ریٹ طے کرنے کی پالیسی پر کاربند رہے گا. تمباکو اور سگریٹ پر $36 ارب کے اضافی ٹیکس عائد کیے جا چکے ہیں. اشرف ملخم, جیو نیوز, اسلام آباد. خیبر پختونخوا کے وزیر خزانہ تیمور سلیم جھگڑا نے کہا, اگر آئی ایم ایف کی ڈیل ٹھیک ہے تو مفتاح کی اپنی پارٹی اس کی مخالفت کیوں کر رہی ہے. KP کی حکومت نے وفاق سے 5 جولائی کو جو معاہدہ کیا اس پر قائم ہے. PTI رہنما شبلی فراز نے کہا کہ وفاقی حکومت مدد کے بجائے دیے گئے فنڈز پر سرپلس مانگ رہی ہے. مفتاح اسماعیل کو نہیں پتا وہ کیا کر رہے ہیں. آئی ایم ایف ان سے کہتا ہے کہ بیٹھیں تو یہ لیٹ جاتے ہیں. اگر آئی ایم ایف کی ڈیل صحیح ہے تو پھر ان کی اپنی پارٹی ان کی مخالفت کیوں کر رہی ہے. جو ہم نے اگریمنٹ 5 جولائی کو سائن کی, ہم اس سے پیچھے نہیں جائیں گے. فیڈرل گورنمنٹ نے خیبر پختونخوا کا جواب نہیں دیا 50 دن سے. میرے سے بالکل پوچھے, لیکن ان سے بھی یہ پوچھے. جب فیڈرل گورنمنٹ مجھے رائٹنگ دیتی ہے کہ یہ ایشوز آپ کے MOU کے سائن ہونے کے بعد ہم امیڈیٹلی ریزالو کریں گے, اور وہ ریزالو نہیں کرتے, اور وہ میری فائنینشیل پوزیشن تو اس پوائنٹ پہ لے جاتے ہیں جہاں پہ آج میرا اکاؤنٹ -20 بلین پہ کھڑا ہے, تو اب میں کیا کروں؟ میں چپ رہوں؟ ٹھوس اقدامات کرے, اس میں اپنے پوری جو سیاسی وکٹمائزیشن ہے جس میں کہ کیسز پہ کیسز بنانا PTI کے رہنماؤں پہ اور چیئرمین PTI پہ, یہ نالائکوں کی حکومت ہے. اس وقت مفتاح اسماعیل کو کچھ پتہ نہیں ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے. ہمیں آلریڈی پیسے نہیں ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ جی اس میں سے بچت بھی کر کے آپ ہمیں واپس کریں. ہم نے اپنے عوام کو پیسہ دینا ہے اور ہم پھر سرپلس کیسے دیں گے؟ آئی ایم ایف والے کو کہتے ہیں آپ بیٹھے, یہ لیٹ جاتے ہیں. آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے سندھ کے سیلاب زدہ علاقوں کا دورہ کیا. آرمی چیف نے کہا اس سال بڑے پیمانے پر سیلاب آیا, لوگوں کو ریلیف دینے اور بحالی میں کئی سال لگ جائیں گے. چیف آف آرمی سٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ کی سیلاب زدگان کے لیے اپیل. کہا وفاقی صوبائی حکومتیں اور مسلح افواج کے وسائل محدود ہیں, پاکستان کے مخیر حضرات اپنے بھائیوں کی مدد کے لیے آگے آئیں. آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے کہا کہ بحالی کے لیے ہمیں پوری قوم کی مدد چاہیے. بیرون ملک مقیم پاکستانیوں اور دوست بھی آگے آئیں اور مشکل حالات میں گھرے لوگوں کی مدد کریں. یقین ہے کہ ہمیشہ کی طرح ہمارے تارکین وطن پاکستان میں اپنے بھائیوں کو مایوس نہیں کریں گے.
کالام کے بالائی علاقے اتروڑ اور گبرال میں کئی رابطہ سڑکیں اور مکان سیلاب کے باعث صفائی ہستی سے مٹ گئے ہیں۔ بالائی علاقوں کے لوگوں کا ملک کے دوسرے حصوں سے زمینی رابطہ منقطع ہو گیا ہے۔ رپورٹ کریں گے محبوب علی۔ جی بالکل، میں اس وقت سیلاب سے سب سے زیادہ متاثرہ کالام کے علاقے میں موجود ہوں۔ یہ اتروڑ اور گبرال کا علاقہ ہے جو کہ سب سے زیادہ متاثر ہوا ہے۔ مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ یہاں پر تقریباً 50 سے لے کر 60 جو مکانات ہیں وہ دریا برد ہو گئے ہیں اور بڑے پیمانے پر نقصانات ہوئے ہیں۔ آپ کو کن مشکلات کا سامنا ہے؟ ہم کو یہ سڑکوں کا مشکلات کا سامنا پڑ رہا ہے، اور دیکھیں آپ کے سامنے 250 گھر بھی ایسے چلے گئے ہیں سیلاب میں، کیا سمجھیں، ایسے پل تھے، پل بھی چلے گئے ہیں، یہ آپ دیکھ رہے ہیں سارا کچھ، یہ سارے گھر تھے ادھر، گھر بھی چلے گئے ہیں۔ بہت شکریہ آپ کا۔ اور جس طرح کے مقامی لوگوں سے ہماری بات ہو رہی تھی، ہم آپ کو یہ مناظر بھی دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جہاں پر اس وقت دریا بہ رہا ہے یہاں پر گھر تھے جن کا اب کوئی نام و نشان نہیں ہے، یہ سفیدے سے مٹ گئی ہے اور مقامی لوگ جو ہے وہ مختلف مشکلات کا شکار ہیں۔ جی، بلوچستان میں سیلاب کی تباہ کاریوں کے باعث 6 روز سے بجلی اور سوئی گیس کی فراہمی اور موبائل فون سروس معطل ہے۔ انٹرنیٹ سروس جزوی طور پر بحال ہے۔ قومی شاہراہوں کی بندش اور ٹرین سروس معطل ہونے سے مسافروں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ کیا ہے صورتحال، یہ ہمیں رپورٹ کریں گے نمائندہ جیو نیوز سلمان اشرف۔ بلوچستان میں بارشوں اور سیلابی ریلوں کے بعد گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران مزید 4 افراد کے جاں بحق ہونے کی تصدیق کے بعد صبح میں سیلاب سے اموات کی تعداد 242 تک پہنچ گئی ہے۔ سیلاب کے بعد کی صورتحال سے عام آدمی بری طرح متاثر ہوا ہے۔ صبح بھر میں 6 روز سے بجلی، سوئی گیس کی فراہمی اور موبائل فون سروس معطل ہونے سے معمولات زندگی مفلوج ہو کر رہ گئی ہے۔ نہ پانی ہے، نہ بجلی ہے، نہ گیس ہے سر۔ ہم لوگ کا سگنل کا بھی بہت بڑا ایشو ہے، سگنل بھی نہیں آ رہا ہے سر۔ سارا زندگی درہم برہم ہو گیا ہے، کوئی غریبی کدھر جاوے، ہم لوگ کدھر جاوے سر۔ ہم لوگ کا بس وزیر اعلیٰ سے، شہباز شریف سے یہی مطالبہ ہے کہ یہ سارا گیس جلد سے جلد بحال کیا جائے۔ کوئٹہ میں سوئی گیس کی عدم فراہمی کے باعث شہری گھر کا چولہا جلانے کے لیے مہنگے داموں LPG خریدنے پر مجبور ہیں۔ دوسری جانب اشیاء خورد و نوش کی قیمتیں بھی آسمان سے باتیں کرنے لگی ہیں۔ گیس کہیں پر بھی نہیں مل رہا اور جگہ جگہ مل رہا ہے، وہاں پہ 500 کلو ہے، 450 روپے کلو ہے، اسی طرح چل رہا ہے۔ گیس سلنڈر کے لیے گیا، وہاں جو ہے رش بھی بہت تھا اور مہنگی مل رہی تھی، اس لیے میں جو ہے لکڑیاں لینے کے لیے آیا۔ بلوچستان میں سیلاب اور بارشوں کی بعد کی صورتحال کے بعد عام آدمی مزید پریشان دکھائی دیتا ہے۔ ایک طرف سوئی گیس کی عدم فراہمی اور دوسری جانب بجلی کی بندش سے معمولات زندگی بری طرح متاثر ہو کر رہ گئے ہیں۔ کیمرہ مین فیاض احمد کے ساتھ سلمان اشرف، جیو نیوز، کوئٹہ۔ دریائے سندھ میں سکھر بیراج کے مقام پر اونچے درجے کے سیلاب کی صورتحال برقرار ہے۔ سکھر میں دریا کے وسط میں قائم سادھو بیلا مندر مکمل زیر آب آنے کے باعث انتظامیہ کی جانب سے چند روز کے لیے بند کر دیا گیا۔ رپورٹ کریں گے یاسر فاروقی۔ جی بالکل، دریائے سندھ میں سکھر بیراج کے مقام پر اب بھی اونچے درجے کے سیلاب کی صورتحال ہے۔ گڈو سے کوٹری بیراج کے درمیان کچے میں ہزاروں کی تعداد میں گاؤں دیہات زیر آب آ چکے ہیں۔ وہیں سکھر میں دریائے سندھ کے وسط میں جزیرے پہ قائم سادھو بیلا مندر بھی مکمل طور پہ زیر آب آ چکا ہے، جہاں پہ کئی فٹ پانی داخل ہو چکا ہے۔ انتظامیہ کی جانب سے مندر کو چند روز کے لیے بند کر دیا گیا ہے۔ دریا میں مندر کے اطراف میں پانی کا بہاؤ خاصا تیز ہے، شدید طغیانی دیکھنے میں آ رہی ہے۔ ہندو برادری اپنی مذہبی رسومات کی ادائیگی جو شہر میں دیگر مندر ہیں وہاں پہ کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ جی، سجاول میں حفاظتی بند ٹوٹنے سے گاؤں یار محمد ملاح میں پانی داخل ہو گیا۔ مقامی آبادی بے سر و سامانی کی حالت میں محفوظ مقام پر پناہ لینے پر مجبور ہو گئی ہے۔ زیر آب گاؤں کے مکین بے یار و مددگار حکومتی امداد کے منتظر ہیں۔ رپورٹ کریں گے شاہد صدیقی۔ جی، میں اس وقت دریائے سندھ کے کنارے گوٹ یار محمد ملا میں موجود ہوں۔ آپ میرے عقب میں دیکھ سکتے ہیں کہ یہ یار محمد ملا جو گوٹ ہے اس کے اندر جو ہے پانی داخل ہو گیا ہے۔ یہاں مکینوں نے ہمیں بتایا کہ رات کو جب وہ سو رہے تھے تو اچانک ان کے گاؤں میں پانی داخل ہو گیا، جس کے نتیجے میں وہ بڑی مشکل سے جو ہے اپنی جانیں بچا کر یہاں سے نکلے ہیں۔ ان کا ساز و سامان جو ہے وہ گھروں کے اندر رہ گیا، ان میں گھر جو ہے وہ گر گئے ہیں۔ جو بچے ہوئے کچھ گھر ہیں ان کے اندر جو ہے 6 سے 7 فٹ تک جو ہے پانی موجود ہے۔ لوگ ابھی بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اپنی مدد آپ کے تحت اس بند کو جو ہے اس کی مرمت کرنے کا کام جو ہے کر رہے ہیں، لیکن انہیں شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔
उधर जैकबाबाद में 10 रोज से जारी बारिशों ने हर तरफ तबाही मचा दी। लोग खुले आसमान तले इमदाद के मुंतजर हैं। मुतासरीन की मदद के लिए मुखैर अफराद मैदान में आ गए हैं। मजीद जानते हैं मुकेश रुपैता से उनकी इस रिपोर्ट में। जैकबाबाद में बारिशों की तबाहियों ने कई जानें ले ली हैं। लाखों लोगों को बेघर कर दिया है। रिलीफ कैंपों में पनाह लेने वाले बारिश मुतासरीन की मदद के लिए मुखैर अफराद मैदान में आ गए हैं। स्कूलों में कायम रिलीफ कैंपों में मौजूद बारिश मुतासरीन के लिए तीनों वक्त के खाने और पानी की फराहमी का एहतमाम किया जा रहा है। ज्यादा कोशिश है कि लोगों को सहूलत हो, जहाँ पे लोग कैंपों में रह रहे हैं उनको खाना पहुँचाएं। रिलीफ कैंपों में मौजूद बारिश मुतासरीन का कहना है कि जिला इंतजामिया समेत किसी सियासी तंजीम ने कोई मदद नहीं की। हुकूमत इन मुतासरीन को माली मदद और इमदाद फराहम करने में बेसूद साबित हुई है। 10 थी चुके आहिनि थे, कहीं भी हुकूमत की तरफ को असांखे कहीं भी मदद कान कई। बारिशों के बायस छतें और कच्चे मकानात गिरने से लाखों लोगों ने अपने घरों से बेघर होकर रिलीफ कैंपों में पनाह ले ली है। मुखैर अफराद का कहना है कि ये मुतासरीन इस मुल्क के लोग हैं। इस मुश्किल की घड़ी में सबको मिलकर काम करना होगा। कैमरामैन राशिद खारानी और शबीर खोसर के साथ मुकेश रुपेता, जियो न्यूज। गिलगित बल्तिस्तान के गांव बोबर में गुज़श्ता दिनों होने वाली लैंड स्लाइडिंग से हजारों मुतासिर अफराद को हमसाया गांव मुंतकिल कर दिया गया, जहां मकामी कम्युनिटी मुतासिरीन के लिए खाने और रिहायशी कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही है। मजीद बताएंगे जावेद इकबाल। आज बिल्कुल 2 रोज कबल जिला गेजर के दूसरे बड़े गांव बुबुर में लैंड स्लाइडिंग से 100 से जायद घर मुकम्मल तबाह हो चुके थे, जबकि हजारों जो घराने थे उनको खदीशे के तौर पर खाली कराया गया था और उनको करीबी जो गांव है गुलमुती और गुरुंजुर में शिफ्ट किए थे। हम यहाँ गुलमुती में एक मुतासरा जो कैंप है यहाँ पे आए और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ के जो मुतासरीन उनको हर तरह की सहूलियात दी गई है। यहाँ की कम्युनिटी और यहाँ के जो फलाई इदारे और इंतजामिया के अलावा पाक फौज की जानिब से यहाँ के मुतासरीन के लिए खैमे, खाने पीने के राशन और दिगर जो जरूरियात जिंदगी है वो फराहम की जाए। नवाबशाह में पाक फौज और रेंजर्स की जानिब से बारिश से मुतासर अफराद को रेस्क्यू करने के अलावा राशन भी दिया जा रहा है। मजीद हमें रिपोर्ट करेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज मोहम्मद अनवर शेख। जी, नवाबशाह में भी पाक फौज और रेंजर्स की जानिब से इमदादी सरगर्मियां जारी हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ गोट सलाउद्दीन डायरी में, जहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पाकिस्तान रेंजर्स की जानिब से बारिश ज़दगान के लिए यहाँ पर राशन के थैले तकसीम किए जा रहे हैं। इसके अलावा पाक फौज की जानिब से भी जिले के मुख्तलिफ मुकामात पर रेस्क्यू ऑपरेशन किए गए और इसके अलावा ये कि वहाँ पर जो है वो मुतासरीन में खुश्क खुराक जो है वो तकसीम की गई है और ये सिलसिला जारी है। जी, छठे वर्ल्ड कॉर्पोरेट गोल्फ चैलेंज के पाकिस्तान के साउथ रीजन में अहमद नुमान और मलिक मुर्तजा ने कामयाबी हासिल कर ली। इवेंट में 100 से ज्यादा गोल्फर्स ने हिस्सा लिया। कराची गोल्फ कोर्स में 100 से ज्यादा कॉर्पोरेट गोल्फर शरीक हुए, जिन्हें 52 टीमों में तकसीम किया गया था। टीमों ने स्ट्रोक प्ले फॉर्मेट पर मुकाबला किया। इवेंट का पहला मरहला जबरदस्त रहा। आई थिंक द फ्यूचर इज देयर, अगर कंसंट्रेट करें, अगर इन्वेस्टमेंट्स आए एंड इनकरेज किया जाए, सो देयर इज डेफिनेटली स्कोप फॉर गोल्फ। खेल की इन्वायरमेंट है, बल्कि आपस में डिस्कशन भी होती है, जो कि यानी कॉर्पोरेट सेक्टर में उसकी बड़ी यानी कदर की निगाह से उसे देखा जाता है। 18 होल्स के मुकाबलों में अहमद नुमान और मलिक मुर्तजा की टीम 143 नेट स्कोर के साथ पहले नंबर पर रही। एक स्ट्रोक के फर्क से सैयद शुजात अली और इमरान हैदर दूसरे नंबर पर आए। मेहमान खुसूसी हसीब गुरदेजी ने इनामात तकसीम किए। जब तक हम पार्टिसिपेट करते रहेंगे और गोल्फ अच्छी होती रहेगी, इंशाल्लाह एक दफा हम कन्विंस उनको कर पाएंगे कि इस साल स्पेन में हो रहा है, तो कोई टाइम ऐसा भी आए कि ये सारा इवेंट पाकिस्तान में। अब तो गोल्फ कोर्सेज की कमी नहीं है। हम 3 इवेंट्स कर रहे हैं इस साल, स्टार्टिंग विद कराची, देन वी आर डूइंग वन इन इस्लामाबाद और उसके बाद लाहौर में इसका ग्रैंड फाइनल टूर्नामेंट है। हम चाहते हैं कि हर बड़े रीजन में कॉर्पोरेट सेक्टर है और हम सब लोगों को इनवाइट करें, एंगेज करें। तीनों बड़े शहरों में लोगों को एंगेज किया, कम्युनिटी बिल्डिंग हुई। कॉर्पोरेट के गोल्फर्स जितने गोल्फ में इंटरेस्ट लेंगे उतनी गोल्फ की गेम ग्रो होगी। लास्ट टाइम हमने क्वालिफाई किया था, लाहौर गए थे हम, लकी वन की टीम, तो इंशाल्लाह इस दफा तैयारी करेंगे मजीद और वी विल ट्राई टू क्वालिफाई फॉर स्पेन। कॉर्पोरेट गोल्फर्स का दूसरा मरहला इस्लामाबाद और तीसरा मरहला लाहौर में खेला जाएगा, जिसके बाद होने वाले नेशनल फाइनल की फातेह टीम स्पेन में वर्ल्ड कॉर्पोरेट चैलेंज फाइनल में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेगी।